وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حنان یا منان یا منان یا منان یا اللہ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا فعال لما یرید یا اکرم المکرمین یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین. اغثنی اغثنی اغثنا یا مغیث یا رب العالمین یا رب العالمین یا حی یا حی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا نعم المولا نعم المولا ونعم النصير. اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اشتہار پہ میرا موضوع لکھا اصلاح معاشرہ. صحیح بخاری حدیث کے راوی سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لینا. رؤیا الانبیاء وحی. انبیاء اور رسل علیہم السلام کی خواب ہماری خوابوں کی طرح نہیں ہوتی. اللہ کا نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو آنکھ سوتی ہے، دل ان کا جاگ رہا ہوتا ہے. حوالہ صحیح بخاری. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا. رؤیا الانبیاء وحی. اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام کی خواب وحی ہوتی ہے، دین ہوتی ہے، شریعت ہوا کرتی ہے. اب حدیث مٹھا کر دو نگال خراب ہو جاتے. سپیکر نام ہی ہوگے پھر بھی کام چلے. صحیح بخاری حدیث کے راوی سامورہ بن جندب. توجہ کرنا 30 35 40 منٹ آپ نیند چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں
تو کچھ لے کر جائیں گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا نا۔ اور دوسری بات، سنجیدگی سے نفاست سے سننا، میری تقریر میں نعرہ لگانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اقبل علینا بوجہہ، آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے، ہماری طرف چہرہ مبارک فرماتے، اور آپ مقتدیوں کا ہمارا اتنا خیال رکھتے، آپ ہم سے پوچھا کرتے کہ آج رات تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھی ہوتی وہ بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ حسب عادت آپ نے ایک دن پوچھا کہ ساتھیو آج تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج پھر مجھ سے میری خواب سنو، آج مجھ سے میری خواب سنو۔ لمبی حدیث ہے لیکن صرف 4 باتیں بیان کروں گا جن کا تعلق اصلاح معاشرہ سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 آنے والے آئے اللہ کے فرشتے، مجھے اٹھا کر ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ توجہ کرنا، آپ فرماتے ہیں گزرتے گزرتے ہمارا گزر ایک توحید پرست نمازی کے پاس سے گزرا۔ جتنی باتیں بیان کروں گا یہ ان کے متعلق ہوں گی جو توحید پرست نمازی ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ فرمانے لگے ہمارا گزر ایسے شخص سے پاس سے ہوا، ہمارا گزر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور اس کے پاس فرشتہ پتھر کو لے کر کھڑا تھا۔ ہمارا گزر ایک ایسے توحید پرست نمازی کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ آپ فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ فرشتے نے پتھر کو پکڑا ہے اور اس کے سر کو مار دیا ہے، اس کے سر کو کچل دیا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ توجہ کرنا کہ یہ حشر میرے اور تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ ٹھنڈے دل سے درس سنا کرو اور کچھ لے کر جایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کے سر پر پتھر مارا، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پتھر دور جا کر گر گیا۔ فرشتہ پتھر کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، جان نہیں چھوڑے گی۔ اتنی دیر میں اس کا سر اللہ پاک پھر درست فرما دیتے ہیں تاکہ اس کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ فرشتہ
पत्थर को पकड़ के लाता है, इसके सर पे फिर मारता है और इसके सर को कुचल देता है, रेजा रेजा कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। पत्थर दूर जा गिरता है, फरिश्ता पत्थर को पकड़ने के लिए जाता है, वापस आता है, फिर सर दुरुस्त हो जाता है। बार बार उसके साथ ये हशर होता जा रहा है। आप फरमाते हैं मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन है, ये कौन है, मेरी तरफ देखिए, ये कौन है? कहा आगे चलिए कुछ और भी देख ले फिर बताऊंगा कौन है, कुछ और भी देख ले फिर बताएंगे कौन है। मैं 4 बातों की तशरीह करना शुरू कर दूं तो कम अज कम 4 घंटे चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं ले रही, जल्दी जान छोड़ के जाऊंगा। आगे के आप फरमाते गुजरते गुजरते एक आदमी के पास से गुजर हुआ जो बैठा हुआ था और उसके पास एक फरिश्ता खड़ा था और फरिश्ते के हाथ में लोहे का टेढ़ा कुंडा था। जितना साग नहीं चीरीदा, पिंडा जितना साग चीरीदा एहो जिहा डिंगा सी ते वड्डा किन्ना सी, हदीस लिखिया रब ही जाने। दुआ फरमाए अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को, मेरे बुजुर्गों को दुनिया आखिरत की जिल्लत रसवाई से महफूज फरमाए। जरा तवज्जो करना, फिर आखिर में बताएंगे ये है कौन, ये सारी गल्लां साडे ते फिर टोणियां। अल्लाह महफूज फरमाए। आदमी बैठा हुआ है, फरिश्ता उसके पास खड़ा है, उसके हाथ में लोहे का टेढ़ा कुंडा है। फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से इसकी दाई बाँछ में बराच, दाई बाँछ में कुंडा डालता है और दाई बाँछ को चीरते चीरते गर्दन तक चीर देता है। भाई चस्के लगाने ना है, कुछ हासिल करके जाए, हासिल करके जाए। फिर वो फरिश्ता लोहे के कुंडे को इसकी बाईं बाँछ में डालता है, चीरते चीरते बाईं बाँछ को भी गर्दन तक, गुद्दी तक चीर देता है। मैं इस काबिल तो नहीं हूं सही बुखारी पढ़ाऊं, लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है कि मैं सही बुखारी पढ़ाता हूं। मैंने सही बुखारी की एक और जगह पे पढ़ा, अल्लाह अकबर। फिर वो फरिश्ता लोहे के कुंडे को नाक के दाएं नथने में, नाक के दाएं नथने में डालता है और नाक को भी चीरता चीरता पीछे गर्दन तक चीर देता है। कौन बचाएगा? करता हूं तशरीह। फिर वो फरिश्ता लोहे के टेढ़े कुंडे को इस बदबख्त के नाक के बाएं नथने में डालता है, इसको भी गर्दन तक चीर देता है। मैंने सही बुखारी की एक और जगह पे पढ़ा, फिर वो फरिश्ता लोहे के टेढ़े कुंडे को दाईं आंख के किनारे में डालता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें बुरे वक्त से महफूज फरमाए। मैंने क्या अर्ज की, आज की सारी बातें तौहीद परस्त नमाजियों मुसलमानों के मुतल्लिक़। फिर वो फरिश्ता लोहे के टेढ़े कुंडे को बाईं आंख के कोने में डालता है, चीरते चीरते पीछे गर्दन तक चीर देता है। वो फरिश्ता बार बार अल्लाह के हुक्म से कभी इसकी बाँछों को चीरता है, कभी नाक के नथनों को चीरता है, कभी आंखों को चीरता है। ये चीरता जा रहा है और अल्लाह
پیچھے سے دوست فرماتے جا رہے ہیں، کہا قیامت تک اس کے ساتھ یہ سلوک حشر ہوتا رہے گا۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ اچھا میں نے آپ سے پوچھنا ہے کتنی باتیں ہوگی؟ 3 کے 4 2، میں بچوں کو بھی ایسے بتاتا ہوں چیک کرنے کے لیے، 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات دعا فرمائیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اور گھروں میں جا کے سنانی ہے۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں میں نے خون کا دریا دیکھا۔ خون کا وقت نہیں آپ کو عربی سنا، خون کا دریا دیکھا، اس کے درمیان میں ایک وہابی توحید پرست نمازی پھنسا ہوا درمیان میں۔ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتے کرتے جب کنارے پر آتا ہے، ادھر دیکھے جب کنارے پر آتا ہے، آواز اونچی نہ کرنا، جب کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کون بچائے گا؟ کسی کو پتہ ہے کہ درس سن کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں؟ کسی کو علم ہے کہ میرا پورا درس سننا بھی کہ نہیں؟ یہ تو دور کی کہانی ہے۔ جو سانس حلق سے نیچے چلا گیا کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ وہ اوپر بھی آئے گا کہ نہیں۔ اتنی عارضی زندگی، اتنی عارضی زندگی، اور اس میں عیش کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔ اور جو زندگی ہمیشہ کی ہے اس کے لیے کیا کریں؟ پھر سنیں، خون کا دریا ہے، سبق یاد کرا کے جاؤں گا، میں نے کون سی فیس لینی ہے مرضی سے چھوڑوں گا۔ ایک آدمی خون کے دریا میں پھنسا ہوا ہے، وہ نکلنے کے لیے کوشش کر کے کنارے پر آتا ہے، کنارے پر رب کا فرشتہ کھڑا ہے، اس کے آگے کن کا ڈھیر ہے جی؟ پتھروں کا، پتھروں کا۔ وہ ایک پتھر پکڑتا ہے، اس کے چہرے پہ مارتا ہے، اس کو پھر درمیان میں دھکیل دیتا ہے۔ اتھے تعلقات کام نہیں ہونے، نہ خواجہ آصف نے تھے نہ بے بے فردوس نے، اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال ہی کام آئے۔ یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ پتہ انسان کیا کہے گا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ پہلے ایک حدیث سنیں پھر اس کا ترجمہ سنیں۔ جب اللہ کے نافرمانوں کو، سود خوروں کو، بے نمازیوں کو، بہتان لگانے والوں کو، بدکاروں کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے، حوالہ شرح و سننا، وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور رونا شروع کر دیں گے، کاش کاش نمازیں پڑھ لیتے، کاش حرام چھوڑ دیتے، حرام نہ کھا کر، کاش کسی بہن اور بھائی کی عزت کو غیبت و چغلی بہتان کے ذریعے پامال نہ کرتے تاکہ آج عذاب نہ دیکھنا پڑتا۔
توجہ کرنا، وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، روئیں گے، پچھتائیں گے، رو رو کر آنسو ختم ہو جائیں گے، پچھتاوا ختم، بولو پچھتاوا ختم نہیں ہوگا، پھر آنسوؤں کی جگہ پر خون آئے گا، کیا آئے گا؟ خون، پچھتائیں گے۔ جہنمیوں کے رونے سے اتنا پانی کھڑا ہو جائے گا، اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانا چاہے تو وہ بھی چلا سکے گا، لیکن پچھتانے کا فائدہ ہوگا؟ بتاؤ اس دن پچھتانے کا فائدہ ہوگا؟ تو انسان کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ ایک موقع اور دے، دوبارہ زندگی میں بھیج دے، یا اللہ کمال ہی کر دوں گا، صدقہ، خیرات، نیک۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، موقع ملے گا، موقع ملے گا پیارے بھائی، اس دن پچھتانے کا فائدہ ہوگا۔ آج وقت ہے، آنسو بہا لو، رب کو منا لو، تو فائدہ ہے۔ مرنے کے بعد پچھتانے کا، آنسو بہانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ میں حدیث سنا کہ وہ آدمی خون کے دریا میں پھنسا ہوا ہے، وہ کوشش کرتے کرتے کنارے پر آتا ہے نا باہر نکلنے کے لیے، آگے کون کھڑا ہے جی؟ فرشتہ۔ وہ پتھر پکڑتا ہے، اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر اس کو خون کے دریا میں درمیان میں دھکیل دیتا ہے، بار بار اس کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ نے پوچھا تو نے فرمایا آگے چلے۔ اچھا بتاؤ 4 باتیں ہوگی کہ 5؟ 3 لگتا ہوں امتحان پورا ہے۔ آخری بات آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں نے ایک تنور دیکھا، پنجابی تندور، اردو تنور، عربی بھی تنور، میں نے تنور دیکھا، تندور نیچے سے بڑا کھلا تھا، اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، اور اس میں جہنم کی آگ جل رہی تھی۔ پتہ ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے گنا گرم ہے؟ وہ 69 گنا۔ کہا جا کے نا چولہا کھول کے کوئی آدھا منٹ ہاتھ رکھا جائے چولہے ہوتے، چولہا جلا کر نا آدھا منٹ نا اوپر ہاتھ رکھنا، دیکھنا کیا بنتی ہے۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے وہ 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ کبھی سوچا کیا بنے گا؟ کلما نضجت جلودہم، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا جائے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ جب جہنمیوں کا جسم جہنم کی آگ سے ایک دفعہ جل جائے گا نا، ہم جسم دوبارہ لگا دیں گے، پھر جل جائے گا، پھر دوبارہ جسم ٹھیک کر دیں گے، پھر جل جائے گا، پھر اس کا جسم دوبارہ صحیح کر دیں گے، آخر تک وہ عذاب چلتا رہے گا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آخری بات، درس کی آخری بات، حدیث کی آخری بات، ابھی تو تشریح کرنی ہے، کوئی عالم دین آ جائے گا چھوڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہم نے تنور دیکھا، نیچے سے کشادہ تھا، اوپر سے منہ تنگ تھا، جہنم کی آگ جال جاتی۔ اللہ اکبر،
آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں جل رہے تھے اور جل رہی تھی. اللہ محفوظ فرمائے. میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے. حدیث لمبی ہے لیکن اتنی تشریح ہو جائے تو پھر ہی بڑی بات ہے. ہر بات پہ گھنٹہ چاہیے. ہم چلو 5 منٹ لے لیتے. یہ حدیث کس کتاب کی ہے یہ بھی یاد ہو گیا؟ صحیح بخاری کی. صحیح بخاری کا پورا نام کیا پتہ ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ و سننہ. یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے. خواب کے آخر میں فرشتوں نے بتایا اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے پہلا شخص دیکھا تھا یاد ہے کون سا تھا؟ جس کا سر کچلا جا. اب بزرگاں نے اشارہ کیا ساروا لگتا جاگ دے پہ. اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوید اقبال زندہ باد نہیں نعرے نہیں اے نیکیاں کماؤ. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد اللہ ہے. ہم کون ہے زندہ باد؟ اللہ پاک زندہ باد. فرماتے ہیں فرشتے جو آپ نے پہلا شخص دیکھا تھا جس کا بار بار کیا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ سر کچلا جا رہا تھا. فرمایا یہ وہ آدمی تھا جو پورے قرآن کا حافظ تھا 15 پاروں کا حافظ تھا 5 پاروں کا حافظ تھا. اس کو دین کی سمجھ بوجھ تھی. یہ حافظ تھا عالم تھا جس کا ساری کائنات کے سامنے بار بار پتھر کے ساتھ سر کچلا جا رہا تھا. لوگوں کو کہنا ہے گندی فلمیں دیکھنا حرام ہے. خود کار کمپیوٹر رکھیا ہے. حضرت صاحب کیوں رکھیا جی؟ 30 سال لبن واسطے. جے حضرت صاحب سچ بول دے نے پھر تے ثواب ہے. تے جے کنڈی مار کے سارا کچھ بیچ دے نے پھر رب نے کان نہیں پھڑانے حضرت صاحب دے کہ بلدا بڑیا مارنا سے کہ آپ ہی کنڈی مار کے انڈیا دیا گندیاں فلمیں دینے سے ظالمہ. لوگوں کو کہنا شرعی پردہ کر شرعی پردہ کر. اپنے گھر میں ایرا گیرا نتھو خیرا سارے آتے تھے کبھی تجھے غیر بنائی. کہتا مجبور ہوں والدہ سے والد سے بھائیوں سے مجبور ہوں. یہ اچھا تو مولوی تھا. تو رب کی بات ماننے پہ مجبور نہیں ہے اور گناہ کرنے پہ مجبور ہے. ابھی مجھے ایک میرا شاگرد ملا. میں نے کہا بیٹا جی داڑھی کدھر ہے؟ کہتا مجبوری ہے. وہ پہلے پڑھتا تھا. گناہ کرنا مجبوری اور رب کی بات ماننا ہماری کوئی مجبوری نہیں. کیا ہم مسلمان نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے حوالہ نوٹ کرو. آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم جہنم نہیں ہوتا لفظ ہوتا ہے جہنم. میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا. اللہ اکبر. ایک آدمی کی پیٹ کی آنتڑیاں ایک آدمی کی پیٹ کی آنتڑیاں پخانے کی جگہ سے باہر نکل آئی ہے. یا اللہ محفوظ فرمانے. یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ پاک ہونا چاہتے ہیں پاک کر دے. یا اللہ آنکھوں میں حیا پیدا کر دے. یا اللہ ہمارا دل اور ٹچ موبائل یا اللہ پاک صاف کر دے. اللہ ایسا فضل کر دے. اللہ اللہ ایسا فضل کر دے. ہم گناہ کرنا چاہیں تو پھر بھی محفوظ رکھ دے. اے دلوں کو آنکھوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل نیکی کی طرف پھیر دے. صحیح مسلم
اس آدمی کی پیٹ کی آنتڑیاں پخانے والی جگہ کے ذریعے باہر نکل آئی. آنکھیں دیکھنا، سننا ذرا، وہ جہنم کی آگ میں اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھوم رہا ہے، اس طرح چکر لگا رہا ہے جس طرح پرانے زمانوں میں بڑی بڑی چکیوں کو گدھا گھماتا تھا اور چکی کے ارد گرد گھومتا تھا. جب کہیں گے تقریر چھوڑ دوں گا، ابھی تو میں اکیلا ہی. لوگ پوچھیں گے ذرا صاحب آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے. کہا ہاں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، خود نیکی کے کام نہیں کیا کرتا تھا. تمہارے مسلک کے بعض ترنم والے علماء کرام وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے. بھئی تقریریں کرنی ہوتی ہے، سفر میں روزے معاف ہے، تینوں پھال کے کہ رمضان سے تقریرہ کرن دا کار بے جے روزہ نہیں رکھ سکتا تھے. رمضان کے روزے نہیں رکھتے. بھئی سفر میں روزے معاف ہے، تو جان بوجھ کے روز ہی سفر کر رہا ہے، روز ہی روزہ چھاڑنا ہے تو رب نے کان نہیں پھڑانے. پھر لوگ کہیں گے حضرت صاحب کیا آپ ہمیں گناہ سے برائی سے روکا نہیں کرتے تھے؟ کہا یاد تمہیں روکا کرتا تھا، چھپ کے میں سارا کچھ کرتا تھا، اس لیے میرا یہ حساب ہوا ہے. عرض کر رہا تھا، پتہ کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ یہ شخص ہے. بات آگے چلائیں، 10 بجے سے پہلے بات ختم کرنی ہے. دوسرا شخص، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ سے سنیں. یاد ہے کون تھا؟ جس کی بار بار باچھیں ناک کے نتنے اور آنکھوں کو لوہے کے کنڈے کے ساتھ چیرا جا رہا تھا. یاد ہے؟ یہ پلا کون تھا؟ فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ کذاب تھا، ہائی لیول کا جھوٹا، اس میں مبالغہ کا سیغہ. حافظ اشفاق صاحب کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا. پولیسیاں کے محلے سے بات سنی، محلے میں مشہور کر، مسجد میں آگے سب کو بیان کر میسج چلا دیا. میسج چلا دیا. یہ وہ تھا جس کی بار بار باچھیں چیری جا رہی تھی، ناک کے نتنے چیرے جا رہے تھے، اس کی آنکھوں کو بار بار چیرا جا رہا تھا. یہ وہ تھا کہ اپنی طرف سے جھوٹ کر لیا. کبھی کسی کی بیٹی پر تہمت، کبھی کسی کے بیٹے پر بہتان. جس زبان کے ساتھ، جن باچھوں کے ساتھ یہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں پہ الزام لگاتا تھا، بہتان لگاتا تھا، آج ساری کائنات کے سامنے اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے. کون بچائے گا ہمیں؟ سردیوں میں وہ ٹی وی ہال میں بیٹھ جاتے، ریوڑیاں آ گئی یعنی مونگ پھلی، نالے ریوڑیاں کھا لو نالے گیبتا کھا، نال مونگ پھلی کھاندے نال ریوڑیاں. فلانے دی کڑی ایسی، فلانے دا منڈا ایسا. بھائی رب نے تینوں پوچھنے، اگر کسی کی غلطی کا تجھے علم ہو گیا ہے، کسی کی غلطی کا تجھے پتا چل گیا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کو اکیلے کر لو، اس کو الگ کر لو اور اس کو پیار سے سمجھاؤ. بھائی جان آپ کی یہ غلطی ہے، اصلاح کر لو، بس تیری ذمہ داری ختم ہے. فرمایا جو بھائیوں پر، بہنوں پر، علماء کرام پر بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا، ساری کائنات کے سامنے اس کی باچھیں چیری جائے گا. اپنے متعلق سوچو، مرکزی جمعیت اہل حدیث والے جماعت الدعوہ کی مخالفت، چگلی،
غیبت بہتان اور جماعت الدعوہ والے مرکزی کی غیبت چگلی، یہ کیا تمہیں اللہ سے بچا لیں گے؟ جس جماعت کی خاطر تم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہو وہ بھی اہل توحید، وہ بھی اہل توحید۔ جس جماعت کی خاطر، جس اپنے بڑے کی خاطر دوسروں کی مخالفت کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو، کیا تمہیں یہ رب کے عذاب سے بچا لے گا؟ پیارے بھائیو، اللہ سے بچا۔ ایک حدیث پھر بات آگے چلتے ہیں انشاءاللہ میرے بعد فضیلت الشیخ حافظ رضوان ایوب حافظہ اللہ ورعاہ اللہ وسلمہ اللہ من کل سوء و مکروہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ ان کو صحت والی، نیکی والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آپ کو قرآن بھی سنائے۔ عرض کر رہا ہے سنن ابی داؤد، میرا خیال ہے یہ دوسری بات ہے تو 10 بجے تک ختم کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد آپ فرماتے ہیں رأیت لیلتن اسریہ بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی نا، جس رات سن رہے، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اپنے بھائیوں بہنوں کی غیبتیں چھوڑ دو، چغلیاں چھوڑ دو، بہتان لگانا چھوڑ دو، الزام تراشی سے رب کا واسطہ باز آ جاؤ۔ توحید پرست نمازی تہجد گزار کو بھی یہ غیبتیں، یہ بہتان رب کعبہ کی قسم چہرے کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دیں۔ سنن ترمذی کھارے کے متعلق اچھی سوچ رکھو۔ فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی، اللہ اکبر، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اللہ اکبر اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں اور سینے سے خون نکال رہے ہیں ساری کائنات کے سامنے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کون ہے؟ میں نے کیا کہا؟ میرا موضوع لکھا اصلاح معاشرہ۔ آج ساری باتیں ان کی ہوں گی جو توحید پرست ہیں، مسلمان۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کون سے بدبخت ہے؟ بتا فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، جو اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی عزت خراب کرتے تھے، بہتان لگا کر، الزام لگا کر۔ یہ وہ بدبخت ہے۔ پیارے بھائیوں، آدمی کسی کی غیبت کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ کسی پر بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ علم ہے تاکہ میرا چہرہ اونچا ہو جائے، میرا سینہ اونچا ہو جائے، وہ نیچے ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے عزت نہیں ملتی۔ عزت اس کو ملتی ہے جو جس سے رب راضی ہو جائے۔ عزت اس کو ملتی ہے جس پر رب راضی ہو جائے۔ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ جو دنیا میں غیبت کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، الزام کے ذریعے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کی عزت کو خراب کرتے تھے، یہ وہ بدبخت ہے۔ کتنے بندے ہو گئے جی؟ 2۔ 10 بجے تک بات ختم کر لیا۔ تیسرا یاد ہے وہ کون تھا؟ وہ جو خون کے دریا میں پھنسا ہوا تھا۔ فرمایا وہ سود خور تھا، ٹریکٹر بھی سود پہ،
کارخانہ بھی سود پہ، موٹر سائیکل بھی سود پہ، آندھے نے بھوکے مریے اے جان مٹھا او کنے ڈٹھا کابرہ والا زید۔ سمجھ آگی بات کی؟ جو خون کے دریا میں پھنسا ہوا تھا کون تھا جی؟ سود خور۔ ایک حدیث سنیں پھر بات آگے چلاتے ہیں، 10 بجے سے پہلے ختم۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، متن کا ایک حصہ حسن لذات ہی، دوسرا حصہ حسن لغیر ہی۔ فرمایا اللہ اکبر، سود کی 70 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ کوئی بولی والی کمیٹی، کوئی بینک میں پیسے رکھ دیے، اگلی بار میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سود کی ویسے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے پکڑا دیا 10 لاکھ، تینوں دفعہ ہے نقصان ہوئے منو 10,000 دینا مہینے دا، سراسر سود۔ نقصان نہ سانو ہوئے یار، وہ تے پیسے بڑھانے نے، جڑا بس دبا دبے ہر مہینے 10-15 ہزار نقصان والی گل نہ کر۔ سود کی 70 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ جو سب سے چھوٹا سود ہے نا، جو سب سے چھوٹا سود ہے، سن رہے ہو؟ جو سب سے معمولی سود ہے نا، اس کا اتنا گناہ ہے جتنا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا گناہ ہے۔ اچھا محلے کو بندہ بدکار ہوئے نا، پیڑا ہوئے، انہوں محلے جو کڑ چھڑ دیں، سلام نہیں لیں دیں، تے سود خور نو سارے سلام علیکم، کیونکہ پراڈو پہ آئے ہیں۔ اتنا ظلم، محلے میں کوئی بدکار ہو کوئی اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے کٹھے ہو جو اس گندے کو سمجھاؤ، مگر نہ محلے سے نکال دو۔ یار سب سے چھوٹے سود کا، یار سب سے معمولی سود کا کتنا گناہ ہے جی؟ جتنا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا گناہ ہے۔ سود خور نو سارے سلامہ کر دیو، کیوں بڑا باہو رہی لے جی، انہاں کام پہ جنہ پراڈو دے آئے۔ ایک اور حدیث سنے، اس کی سند بھی حسن غیر ہی بن جاتی ہے۔ درہم و ربا، اللہ اکبر، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زدیا۔ میرے پیارے بھائیوں بچوں سن رہے ہو؟ جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے سود کا 1 درہم کھانا، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے سود کا 1 درہم کھانا، اس کا گناہ رب کے ہاں 36 زنا سے زیادہ۔ اور بدکار سے نفرت کرتے ہو اور سود خور سے پیار، پوچھے گا اللہ بھی تم سے، اس لیے کہ پراڈو پہ آیا تمہارے علاقے کے چیئرمین، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے سود کا 1 درہم کھانا، اس کا گناہ اللہ کے ہاں 36 زنا سے زیادہ ہے۔ بات آگے چلائے، 2-3 منٹ رہ گیا، وقت کی پابندی ہو۔ چوتھی بات، وہ تنور میں جل رہے تھے نا، ننگے مرد ننگی عورتیں، فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ بدکار مرد تھے، وہ بدکارہ عورتیں تھی جو زنا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، یہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔